رزاق ہے، کھلانے والا ہے، لا کے کھانے والا ہے۔ پروردگار عالم کو گوشت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اس عید کے اوپر اللہ رب العزت کو جس چیز کی ضرورت ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے خوف کو دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، کون سا بندہ پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہے، کون سا بندہ اس عید کے موقع کے اوپر غریبوں کا خیال رکھنے والا ہے، کون سا بندہ یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہے، کون سا بندہ حکم الہی کے مطابق اپنے گوشت کو غرباء کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کرنے والا ہے۔ اس چیز کی اللہ رب العزت کو ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کو ضرورت ہے کہ تم گوشت کاٹو، تم 20 حصے ڈالو، تم 10 جانور کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تمہارے دلوں کے اندر یہ علامت موجود ہونی چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ اللہ کا خوف مسلط ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دے، اللہ ہمیں حکم دے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے ہم اپنے جانوروں کو چھوڑیں، اپنے مالوں کو چھوڑیں، ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنی گردنوں کو بھی تن سے جدا کر دیں۔ اس چیز کی اللہ رب العزت کو ضرورت ہے، نہ کہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ گوشت کا کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے خون کا، بہائے جانے والے کا کوئی محتاج نہیں، تمہارے ذبح کیے جانے والے جانوروں کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو چاہیے تمہارے دلوں کا خوف چاہیے، تمہارے دلوں کی للہیت اور تقوی اور پرہیزگاری چاہیے۔ یقیناً قربانی کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے زمینوں، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا ہے، تو آج ہی جس طرح ہم نے جانوروں کے گردنوں کے اوپر چھری کو چلانا ہے، اپنی اولاد کے اوپر بھی چھری کو چلا لیں، اپنے تکبر کے اوپر بھی چھری کو چلا لیں، اپنے آپ کو، اپنے گناہوں والی جو ہماری لسٹ چل چکی ہے اس کے اوپر بھی چھری کو چلا دیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، نماز بے نمازی ہے نمازی بن جائے۔ یہی عید کا مطلب ہوتا ہے، یہی عید کا پیغام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تم اگر جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق تم نماز بھی پڑھو، تم قربانی بھی کرو۔ اللہ نے پہلے نماز کا حکم دیا ہے، بعد میں قربانی کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت جو کام سنایا ہے ہم سب کو سمجھنے کی، اس کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قربانی کی کھالیں مدرسے کو جمع کروانی چاہیے، اور سارے ساتھی اس کے اندر مدارس کو قربانی کی کھالیں جمع کرائیں، دین کے، اسلام کے صحیح حقدار تمہاری کھالوں کے، تمہارے صدقہ و خیرات کے مدارس ہوتے ہیں۔ یقیناً اس حوالے سے آپ سب نے